خواتین حضرات، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے معاشرے میں لحاظ، ادب اور مروت کے نام پر اکثر ہماری شخصیت کو اور ہم اپنے بچوں کی شخصیت کو کچل دیتے ہیں۔ ہم ان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے اوپینین کو بلا خوف و خطر اطمینان کے ساتھ اس کا اظہار کر سکیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ایڈلٹ لائف میں بڑے ہونے کے بعد اس چیز کو کس طریقے سے ریکگنائز کریں اور اس کا کس طریقے سے خاتمہ کریں، آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ خواتین حضرات، بچپن میں، ٹین ایجز میں اور جوانی میں ہر انسان دنیا کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری خواہشات ہوتی ہے کہ دنیا ہماری بات سنے۔ ہم اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری شخصیت میں بھی ایک طاقت ہے، اس میں بھی ایک بات ہے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب ہماری معاشرتی روایات کے لحاظ سے ہمیں سب سے زیادہ کچل دیا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنی بات کو بتانے کی کوشش کریں، اپنے اوپینین کا اظہار کریں، کسی سے اتفاق نہ کریں اپنی فیملی میں، خصوصاً بڑوں سے، تو ہمیں ادب اور لحاظ کے نام پہ ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا پتا، خاموش رہو، بڑوں کو سب پتہ ہے، تمہارے جو بڑے تمہارے لیے فیصلہ کر رہے ہیں یا تمہیں جو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ اس قسم کے رویے سے ہمارے اندر ایک چھپا ہوا غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اوپر سے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی، نہ بولنے کی ہمت ہوتی ہے، نہ ماں باپ کے سامنے کچھ کہنے کا حوصلہ ہوتا ہے، نہ بڑوں کے سامنے کہنے کی کچھ یاد دی جاتی ہے۔ لیکن اندر سے ہر انسان کو اپنی حد تک پہ، اپنی بے عزتی پہ غصہ آتا ہے۔ یہ غصہ ہم اپنے اندر جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اس قابل ہوتے ہیں، خود بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں، تعلیم آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، ہماری اپنی فیملی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس غصے کا اظہار کرنا شروع کرتے ہیں، کانشیسلی اور سب کانشیسلی۔ عموماً طور پہ غصے کے رستے میں وہ لوگ آتے ہیں جو ہم سے کسی طریقے سے کمزور یا کمتر ہوتے ہیں، چاہے عمر میں ہو، تعلیم میں ہو، رتبے میں ہو، خاندان میں ہو، ہمارے اپنے بچے ہوں۔ ہم ان کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سپریس اینگر جو ہمارے اندر بچپن سے جمع تھا، جب ہمیں چیزیں کہنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، ہم وہ سپریس اینگر اپنے سے کمتر لوگوں پہ ان کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ بچپن میں ایسے حالات سے گزرے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے اوپینین کو دبا دیا جاتا تھا، جہاں پر آپ کو اپنی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، جہاں پر آپ کے غصے کو سپریس کر دیا جاتا تھا، جہاں پہ آپ کو کہا جاتا تھا کہ خاموش رہو، تو جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے اندر کچھ مختلف قسم کی نشانیاں یا کچھ مختلف قسم کی سائنز اینڈ سمبلز مینیفیسٹ کریں گے۔ اس میں سے ایک بہت بڑی نشانی جس کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ایک دم سے غصے میں بھڑک جانا، یا ایک دم سے سامنے والے کے اوپر برسنا شروع کر دینا۔ اس مثال کو یوں لیجئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو انوائے کرتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ آپ ان کی بات پہلی دفعہ سن کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ مجھے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر تھوڑا سا ایک اس شخص کے خلاف مواد جمع ہو جاتا ہے۔ دوسری دفعہ وہی شخص دوبارہ آپ سے بات کرتا ہے، پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑو، جانے دو، میں جھگڑے لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتا۔ لیکن آپ کا غصہ تھوڑے اور آپ کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ ہمیشہ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں ضرور کرتا ہے جو مجھے انوائے کرتی ہیں۔ تیسری دفعہ جب وہ شخص وہی آپ سے بات کرتا ہے تو ایک دم سے آپ کا غصہ بھڑکتا ہے اور آپ اس کے اوپر برسنے لگ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور آپ کا امپریشن بالکل باقی آس پاس کے لوگوں کے اوپر خراب ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو ایوائڈ کیجیے۔ اس کو کیسے ایوائڈ کر سکتے ہیں ہم اگلے سیکشن میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے اندر یہ پیٹرن ریکگنائز کیجیے۔ دوسری اس کی نشانی ہے کہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، جب آپ کہیں دیر ہو رہی ہے، آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں اور بیوی بچے آپ کو ڈیلے کر رہے ہیں، کوئی کام میں آپ لگے ہیں اور وہ کام نہیں ہو رہا، آپ کوئی کام کروانا چاہ رہے ہیں اور چیزیں نہیں مل رہی ہیں، جب آپ سٹریس میں آتے ہیں تو ایک دم سے آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ آپ آس پاس کے لوگوں کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، فلاں چیز کیوں نہیں ہو رہی، ڈھمکاں چیز کیوں نہیں ہو رہی، تم لوگ سب کا قصور ہے۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو بچپن میں سپریس کیا گیا تھا اور آپ کو اپنی بات کہنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ان نشانیوں پہ غور کیجیے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک بہت زیادہ جمع ہوئی فرسٹریشن ہے جو غلط موقعوں پہ اور غلط لوگوں پہ نکلتی ہے۔ اب اس صورتحال کا علاج کیا ہے؟ پہلی چیز ہے پیٹرن ریکگنیشن۔
آپ ریکگنائز کریں کہ آپ کے ساتھ پرابلم ہے. جب تک آپ ریکگنائز نہیں کریں گے اور اس بات کو سمجھ نہیں جائیں گے اور آپ کے اندر انسائٹ نہیں ہوگی کہ آپ کے ساتھ ایک پرابلم ہے، آپ کی اس پرابلم کو کبھی بھی سالو نہیں کر سکتے. یہ ویسے بھی دنیا کی ہر چیز کا اصول ہے کہ جب تک آپ کے اندر انسائٹ نہیں ہوگی، آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ ہاں یار یہ ایک مسئلہ ہے جس کو میں نے حل کرنا ہے، تو آپ اس کو حل نہیں کر سکیں گے. جب آپ کے اندر ریکگنیشن آ جائے تو آپ اپنے مائنڈ کو اوپن رکھیں اور ان باتوں کا خیال رکھیں اور غور کریں، اپنے آپ پہ دھیان دیں، اپنے سوچوں پہ دھیان دیں کہ میں کن باتوں سے مشتعل ہو جاتا ہوں. کب ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایک دم سے میں بھڑک پڑتا ہوں اور دوسرے پہ میں برسنے لگ پڑ جاتا ہوں؟ کب میں اپنی بیوی کو، بچوں کو اور اپنے سے چھوٹوں کو ڈانٹنے لگ جاتا ہوں؟ کب ایسا ہوتا ہے کہ جب میرے پر سٹریس پڑتا ہے، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مجھے خود بخود غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ تو آپ اس پیٹرن کو اپنے اندر ریکگنائز کیجیے. یہ ہے پہلا سٹیپ. دوسرا اور اہم سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو کوئی بات بری لگتی ہے، کسی کی بات سے افسوس پہنچتا ہے، رنج پہنچتا ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات میرے خلاف کہی گئی ہے، تو آپ اس کو اپنی رائے کا اظہار اسی وقت برملا انتہائی تہذیب سے، مہذبانہ اور آرام سے اس شخص کو بتا دیں گے دیکھو تمہاری یہ بات مجھے بری لگ رہی ہے اور یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اور اس بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے. اسی وقت آپ اپنی بات فوراً کہہ دیں. ہاں، ہر وقت یہ پاسبل نہیں ہے، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے وہ بات، کبھی موقع محل نہیں ہوتا، تو آپ اگلے فوراً موقع پہ اس شخص کو یہ بات اپنی کہہ دیں. چھوڑیں مت اس بات کو، اس شخص تک یہ اپنا میسج ضرور پہنچا دیں کہ مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے یا آپ کی بات مجھے بری لگی ہے، برائے مہربانی اس طریقے سے آئندہ میرے ساتھ سلوک مت کیجیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے دل میں بات نہ رکھیں اور لڑنے لگ پڑیں اور دوسرے سے اختلاف رائے کریں اور بدتمیزی پہ اتر آئیں اور دوسرے کو یہ جتلانا شروع کر دیں کہ تم بہت خراب ہو اور میرے ساتھ خراب سلوک کر رہے ہو. نہیں، انتہائی مہذب انداز میں، تہذیب سے دل میں بات مت رکھیے، اپنے غصے کو سپریس مت کیجیے، بلکہ آپ کی جو رائے ہے اس کا اظہار وہیں پر کر دیجیے. اپنے اندر اتنی ہمت لائیے کہ حق بات کرنے کی، صحیح بات کرنے کی آپ اپنے آپ کو اجازت دیں، لیکن انتہائی تہذیب سے. کیونکہ یہ بات کا پھر بھی اپنے ذہن میں خیال رکھیے کہ ہر بات جس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹھیک ہے. اگر آپ کسی سے اتفاق نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہی ٹھیک ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نیت آپ سے بدتمیزی کرنے کی ہے. ہو سکتا ہے وہ خود انڈر سٹریس ہو. تو آپ اپنی بات آرام سے دوسرے کو کہہ دیجئے بغیر بدتمیزی یا بد اخلاقی کے. تیسرا اور آخری سٹیپ، اپنی اگلی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو اس رویے سے مت ایکسپوز کیجئے جس سے آپ خود بچپن میں ایکسپوز ہوئے تھے. ان کے ساتھ وہ سلوک مت کیجئے جو آپ کے ساتھ بچپن میں ہوا تھا. کوشش کیجئے کہ ان کی عزت کریں، کوشش کیجئے کہ ان کی بات سنیں، ان کی رائے کو سپریس مت کریں، ان کو کچل نہ دیں. ان کے کسی سوال کا اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو کہہ دیں کہ میرے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے. اگر آپ کو کسی نالج یا انفارمیشن کا نہیں پتا جو آپ سے سوال کر رہے ہیں تو مان لیں کہ آپ کے پاس وہ نالج یا انفارمیشن نہیں ہے. اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو آپ کے عقیدوں کے خلاف ہے، چاہے وہ آپ سے چھوٹے ہی ہوں، تو آپ ان کی بات تحمل سے سنیں. اور اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو جا کے ریسرچ کر کے پڑھ کے پھر ان کا جواب دیں. مگر یہ کہہ کے مت خاموش کرا دیں کہ تمہیں کیا پتا، تم تو چھوٹے ہو، مجھے سب کچھ پتا. جو ظلم آپ کے ساتھ ہوا خواتین حضرات، وہ بچوں کے ساتھ یا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ مت کیجیے. یہی آگے بڑھنے کا طریقہ ہے اور یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اگر میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.